انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ، اور وہ یہ ہے کہ لوگ چرچ سے دوری کیوں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر میں مغرب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مشرق سے بھی خاصا تعلق بنتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں لوگ مذہب سے عمومی طور پر، اور چونکہ ہم مسیحی ہیں ہمیں اپنے مسیحیت کے حوالے سے بات کرنی ہے، مسیحیت میں بھی لوگ چرچ سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں اور مذہب کو زیادہ سے زیادہ ایک ذاتی معاملہ تصور کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آگے بڑھیں، یہ صورتحال صرف مسیحیت کے ساتھ ہی نہیں، جیسے پہلے کہا، یہ مذہب عمومی طور پر مذہب کا دنیا بھر میں کچھ یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تقریباً ہر مذہب میں لوگ مذہب کو آج ایک فرق نقطہ نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے ایک ذاتی فعل سمجھتے ہیں، ذاتی عمل سمجھتے ہیں، ذاتی چوائس سمجھتے ہیں، جیسے کہ مغرب میں ہے، لیکن یہ ٹرینڈ اب مشرق میں، ایشیا میں بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن آئیے اب غور کرتے ہیں ان وجوہات کی طرف کہ لوگ چرچ سے یا مذہب سے دوری کیوں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب خاص طور پر ہم مسیحی مذہب کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ حال ہی میں ایک سروے شائع ہوا ہے جس میں بہت سی باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ چرچ سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں اور مذہب کو، مسیحیت کو اپنا ایک ذاتی عمل یا ذاتی فعل مانتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سروے جو ہے، اس کے مطابق وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ لوگ چرچ سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں یا مسیحیت سے ان کو بیزاری ہے یا مسیحیت کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم ہے، لیکن مین بات ہے کہ لوگوں کا ایشو جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے چرچ۔ لیکن آئیے دیکھیں اس سروے کے مطابق وہ کیا عوامل ہیں، کیا فیکٹرز ہیں، کیا وجوہات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، اور ہم ان پہ مختصر سی بات کریں گے۔ کل فیکٹرز یا عوامل جو اس سروے میں سامنے آئے ہیں وہ ہیں 20۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں 20ویں نمبر پر جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ ہے مسلینیس ریزنز، یعنی کہ مختلف وجوہات ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو لوگ بیان نہیں کرنا چاہتے اور کچھ ملی جلی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، عوامل ہو سکتے ہیں جن کو پرٹیکولرلی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، لیکن ایک جنرلائزیشن رکھی ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں اب چرچ نہیں جاتا یا چرچ کم ہی جاتا ہوں یا چرچ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تو یہ 20واں نمبر تھا۔ آئیے چلتے ہیں اب آگے۔ 19ویں نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کبھی کبھی خاندان میں کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے، خاص طور پہ موت، کہ انسان سوچتا ہے کہ خدا کہاں تھا جب یہ واقعہ ہوا، اور موت اور زندگی کے سوالات بھی انسان کو اکثر یا تو مذہب کے بہت قریب کر دیتے ہیں یا مذہب سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ لوگ مذہب سے دوری اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے ان کے کسی عزیز کی نہایت ہی دردناک انداز سے موت ہو، حادثاتی ہو یا بیماری سے ہو۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ جب میرا عزیز اس کرب میں سے گزر رہا تھا یا اس حادثے کا شکار ہوا تو خدا کہاں تھا۔ تو یہ خدا پر سوال جو ہیں وہ بھی انسان کو مذہب سے دور لے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کا کوئی تسلی بخش جواب دینے والا نہ ہو۔ اور بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں تسلی بخش جواب نہیں ہوتے، صرف مذہب ہے جو اپنے اپنے عقائد کے مطابق اس صورتحال کی تشریح کرتا ہے یا تسلی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انسان کے اپنے خاندانی معاملات، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو ماں باپ کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ کی جو چپل کش ہوتی ہے یا خاندانی زندگی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو مجبور کر دیتی ہے اس بات کی طرف سوچنے پہ کہ کیا مذہب نام کی کوئی چیز ہے۔ تو خاندانی، خاص طور پہ ماں باپ کی، والدین کی باہمی چپل کش جو ہے وہ بھی انسان کو بہت زیادہ مذہب سے بدظن کر دیتی ہے، کیونکہ جب وہ اپنے ماں باپ کو ہی ایک عجیب و غریب صورتحال میں جو کہ ان کا رول ماڈل ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو انسان کا مذہبی عقائد سے یا اقدار سے ایمان اٹھ جاتا ہے یا لرزش کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ اپنے کسی خاص
پادری کے ساتھ ان کا ایک تعلق، ایک رشتہ بن جاتا ہے، اور جب وہ پاسٹر وہاں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے چلا جاتا ہے تو لوگ کئی دفعہ بدظن ہو جاتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں، اور وہ نئے آنے والے پاسٹر کے ساتھ ان کی بہت حد تک بن نہیں پاتی، اور وہ سوچتے ہیں کہ جو ان کا پہلا پاسٹر تھا وہ انہیں بہتر سمجھتا تھا یا اس کے ساتھ ان کی زیادہ نبھ پاتی تھی۔ تو کبھی کبھی چرچ کی جو انتظامیہ ہے، خاص طور پہ پاسٹر، جب ان کی تبدیلی ہوتی ہے یا وہ کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو بھی کئی لوگ جو ہیں وہ چرچ سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، وہ پاسٹر جو ہمارے تھے وہ بہت اچھے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک ذاتی سا، نجی سا تعلق بن جاتا ہے، جو کہ صرف روحانی نہیں ہوتا بلکہ کچھ سماجی تعلق بھی بن جاتا ہے، جو ان کے لیے بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں دیرینہ سوال ہوتے ہیں خدا کے وجود پر ہی، اور کبھی کبھی ان کو چرچ یا ان کے مذہبی رہنما ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے وہ بالآخر چرچ سے یا مذہب سے، کوئی بھی مذہب ہو، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ مسیحیت میں بھی ہے، چرچز میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوال تھا، یہ سوال ہیں، لیکن مجھے ان کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، تو وہ کبھی ایک چرچ جاتے ہیں، کبھی دوسرے چرچ جاتے ہیں، اور کبھی ان کو کسی بھی چرچ سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، اور بالآخر وہ چرچ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لازم نہیں ہے کہ یہ لوگ خدا سے یا مذہب سے دور ہو جائیں، صرف چرچ سے، خاص طور پہ چونکہ ان کے دلوں میں، کچھ دماغوں میں ایسے سوال ہوتے ہیں ڈاکٹرن میں، یا خاص طور پہ اس چرچ کی ڈاکٹرن پہ، جن کا انہیں تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا، اس لیے وہ چرچ سے دوری اختیار کرنے پر مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے پہلے بیان کیا، کہ کچھ لوگوں کا پاسٹر کے ساتھ خاص طور پر کچھ روحانی اور سماجی تعلق، رشتہ بن جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا پاسٹر کے ساتھ نہ مذہبی، نہ روحانی، اور نہ ہی سماجی طور پر رشتہ تعلق بن پاتا ہے، اور ان کو پاسٹر صاحب بے شمار وجوہات کی بنا پر پسند نہیں آتے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاسٹر کا وعظ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ایک خاص رائے بنا لیتے ہیں، جس کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اس رائے پر قائم رہتے ہوئے پاسٹر پر کسی نہ کسی بنا پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور پاسٹر کی کوئی نہ کوئی بات لے کر اس سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور بالآخر وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس چرچ جانا ہی نہیں، مجھے یہ پاسٹر پسند ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کو اپنے ہی چرچ یا اپنے ہی عقیدے پر بہت سے سوالات ہوتے ہیں، جس کا ان کو پاسٹر سے یا اپنے مذہبی رہنما سے تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا، اس لیے وہ اپنے چرچ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا پاسٹر کے ساتھ ذاتی اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کو کبھی پاسٹر کی ذاتی یا نجی زندگی کے معاملات پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، جس کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسٹر ان کی کلیسیا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس میں وہ پاسٹر کے حوالے سے کئی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹر جو ہے وہ چندے داعیوں کے معاملے میں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور چرچ کی انتظامیہ کے بارے میں ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ چرچ کیا کرتا ہے، کس طرف جا رہا ہے، ہمیں بہت سی باتوں سے غافل رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں چرچ سے دوری کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پوائنٹ جو اس سروے میں سامنے آیا ہے وہ ہے چرچ کی انتظامیہ کے متنازع فیصلے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چرچ کی انتظامیہ کچھ ایسے فیصلے کر لیتی ہے جو عام طور پر کلیسیا کے کچھ لوگوں کو یا مجموعی طور پر کلیسیا کو قبول نہیں ہوتے، اور وہ ان پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن چرچ انتظامیہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، جیسے کہ کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کیا ہے، کسی عہدے پہ مقرر کیا ہے، تو وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، جس کی بنا پہ چرچ کے لوگوں میں بدظنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو یہ رتبے یا عہدے دیے گئے ہیں وہ ان کے نزدیک اس قابل نہیں ہوتے۔ تو اس میں دوست پروری، اقربا پروری، اور اپنے خاص الخاص قسم کے پسندیدہ لوگوں کو سامنے لانا، اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو پیچھے رکھنا، اور اس طرح سے کلیسیا میں یہ چیزیں بھی اختلافات کا باعث بنتی ہیں، اور لوگ بالآخر چرچ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا اہم نقطہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے چرچز میں جو عبادت کا طریقہ کار ہے وہ چونکہ اتنا پرانا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی، برس ہا برس سے، مدتوں سے وہی طریقہ کار جو ہے اپنایا جاتا ہے، ایک خاص فارمیٹ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اسی پر عمل کیا جاتا ہے،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی کہ چرچ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بڑا پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ اب یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے، اب کھڑے ہو جانا ہے، اب گیت گانا ہے، اب گھٹنے ٹیک کے دعا کرنی ہے، اب اس شخص نے یہ کہنا ہے، اب اس شخص نے وہ کہنا ہے. یعنی کہ چرچ ایک بالکل مینیو سا بن جاتا ہے، بڑا پریڈکٹیبل پیٹرن بن جاتا ہے جس میں روحانیت نظر نہیں آتی بلکہ ایک سسٹم نظر آتا ہے. تو وہ سسٹم کے تحت تمام لوازمات، تمام جو سٹیپس ہیں وہ تو پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد چرچ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک بالکل پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ مدتوں سے چلے آنے والا ایک پیٹرن جو ہے اسی کو فالو کیا جائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے. اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چرچ نہیں ہے بلکہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ کوئی عمل ہے جو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد عبادت ختم ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بات ناگوار ہے کیونکہ زمانے کے حالات بدل چکے ہیں، لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی طبیعت بدل چکی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی رائے کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ وہ چرچ کی عبادت کا کیا پیٹرن دیکھنا چاہتے ہیں یا اس میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو پوائنٹ دیا گیا ہے اس کا تعلق خاص طور پہ مغرب سے ہے، یورپ کے ساتھ ہے. بہت سے لوگوں کی ازدواجی زندگی بالآخر طلاق پر ختم ہوتی ہے، اور طلاق اور ازدواجی زندگی کے جو اختلافات اور جو مشکلات ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کا خدا کے ساتھ یا چرچ کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور وہ اپنی خاندانی زندگی کی جو تلخ صورتحال ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ خدا سے بھی، چرچ سے بھی، مذہب سے بھی آہستہ آہستہ دوری اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو زیر بحث آیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور وہ جس فرقے یا جس کلیسیا سے تعلق ہوتا ہے وہاں ان کو وہ چرچ نہیں ملتا، اور وہ چونکہ اپنے چرچ یا اپنی کلیسیا یا اپنی جو ان کی تعلیم ہوتی ہے، فیتھ ہوتا ہے، جو ان کی ڈینامینیشن ہوتی ہے، اس پر اس قدر پکے ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اپنا چرچ، وہ اپنی ڈینامینیشن کا چرچ کہیں قریب نظر نہ آئے تو وہ دوسرے چرچز میں جانا پسند نہیں کرتے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر اپنے چرچ کے کچھ عقائد پر کچھ سخت اعتراضات اور کویسچنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹرن پر کویسچنز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس چرچ میں، اپنے ہی چرچ میں ان سوالوں کو اٹھانے پر خطاب کا نشانہ بنتے ہیں، اور کسی طرح کا سوال اٹھانا گویا کہ کفر کے برابر سمجھا جاتا ہے، تو وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں، اور جب وہ ان سوالوں کے جواب نہیں حاصل کر سکتے تو وہ پھر بد دل ہو کر اس چرچ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی چرچ میں ہو اور اس چرچ یا اس ڈینامینیشن پر اس کے دل میں کوئی سوال نہ ہو کہ جو میں مانتا آیا ہوں، جو میرا چرچ، جو میرا عقیدہ مجھے بتاتا آیا ہے، کیا وہ مکمل طور پر صحیح ہے؟ کیا میں اسے بغیر سوال اٹھائے مان سکتا ہوں، تسلیم کر سکتا ہوں؟ تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی چرچ یا اپنے ہی عقیدے یا اپنے ہی ڈاکٹرن پر سوال اٹھاتے ہیں، جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی یا جو بات ان کے دل میں ایک کھٹک کے طور پہ رہتی ہے، جن سوالوں کے جواب وہ طلب کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں مل پاتے، پاسٹر صاحبان ان کو تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے، دوسری کلیسیاں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی جو تحقیق کرنے والے ہیں یا جو ہر بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی گہرائی کو مکمل طور پر جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جب ان کو ان کی اپنی ہی ڈاکٹرن کے حوالے سے تسلی بخش جواب نہیں ملتے جن کے اوپر وہ کویسچن کرتے ہیں، تو وہ چرچ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور دلچسپ صورتحال ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی لوگ چرچ کے اندر دوسرے چرچ ممبران جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ذاتی رنجش پیدا ہو جاتی ہے. کبھی کبھی وہ چرچ کے کسی شخص کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی اسی چرچ جاتے ہیں، وہ شخص جو ہے وہ بھی اسی چرچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی بن نہیں پاتی، ان کے اختلاف آتے ہیں، کسی وجہ سے وہ ناپسند کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ بھی اس چرچ میں آ رہا ہے، میں تو اس چرچ نہیں جاؤں گا، اگر یہ بھی اس چرچ میں آتا ہے تو پھر میں تو اس چرچ میں نہیں جاؤں گا. میرے ذاتی تجربے میں ایسا آیا ہے کہ لوگ چرچ میں کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ بھی یہاں ہے تو میں تو اب نہیں آؤں گا، یا یہ آئے گا یا میں آؤں گا. یعنی چرچ کو بھی ایک عجیب و غریب قسم کا جیسے سوشل کلب ہوتا ہے بنا لیتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں آتا ہے تو میں تو پھر کسی اور کلب میں چلا جاتا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی ذاتی رنجشیں بھی اس حد تک لے جاتے ہیں. چرچ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو اپنی رنجشوں کو بھلانا چاہیے، اوور کم کرنا چاہیے، لیکن صورتحال کچھ یہ ہے کہ لوگ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ ہے تو پھر میں نہیں آؤں گا. پاسٹر صاحب سے کہتے ہیں ابھی آپ کے چرچ میں یہ بندہ بھی آتا ہے تو
میں تو نہیں آنے والا۔ اب پاسٹر کیا کر سکتا ہے؟ کہے کہ اچھا میں اس کو آنے سے منع کر دوں کیونکہ آپ نے آنا ہے۔ پاسٹر کا کام تو یہ ہے کہ سب کو ملا کے چلے، سب کی رنجشوں کو، سب کی کدورتوں کو، نفرتوں کو دور کرے۔ وہ تو ایسا نہیں کر سکتے، ایسے چوائس نہیں لے سکتے کہ ٹھیک ہے ابھی یہ نہ آئے تو وہ آئے۔ اس کے علاوہ انسان کے کچھ ذاتی، معاشرتی اور معاشی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کی جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ غور کرے۔ معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، پیسے کے، جاب کے، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو چرچ مکمل طور پر توجہ نہیں دیتا، اور اس جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، اور وہ بلا حرج یہ سوچ کر کہ میری زندگی جو ہے وہ میری ہی زندگی ہے، چرچ کو میری زندگی کی مشکلات یا معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ Nobody seems to care what I'm going through۔ تو بالآخر ایسے صورتحال میں بھی لوگ چرچ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرقوں کی باہمی چپل کش کبھی کبھی کچھ چرچ ممبران کو اس نہج پر لے جاتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ فرقہ یا یہ ڈینومینیشن صحیح ہے یا وہ۔ ایک ڈینومینیشن دوسری ڈینومینیشن کے عقائد پر اٹیک کرتی ہے، اور کچھ جو انکوزیٹو ذہن ہوتے ہیں، تجسس والے ذہن ہوتے ہیں، تحقیق کرنے والے ذہن ہوتے ہیں، وہ ان باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ان ڈاکٹرنز کو لے کر کبھی ایک چرچ چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرے چرچ چلے جاتے ہیں۔ کبھی ان کو ایک چرچ کی ڈاکٹرن صحیح لگتی ہے اور وہاں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کا اس بات پہ اختلاف ہے، تو وہ پھر کسی دوسرے چرچ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ چرچ کی کوئی ایک اور ایسی بات جو ان کے سامنے آ گئی ہے جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہے یا ناگوار ہے۔ تو یہ چرچز کی ڈینومینیشنل ٹیچنگز جو ہیں کبھی کبھی یہ بھی لوگوں کو اتنا کنفیوز کر دیتی ہیں کہ بالآخر کئی کہتے ہیں کہ میں اب کسی چرچ میں بھی نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں یہ چرچ صحیح ہے یا وہ چرچ صحیح ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ان کا جو تجسس ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، سچائی کی جو تلاش ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی ان کو اس قدر بد دل کر دیتی ہے، کنفیوز کر دیتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں تو اب کسی چرچ میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے تو یہ سبھی عجیب و غریب قسم کی باتیں لگتی ہیں، کوئی ان کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا۔ تو یہ چرچز کے جو باہمی ڈینومینیشنل اختلافات ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی لوگوں کو بڑی بری طرح سے متاثر کرتے ہیں، اس حد تک کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بھی چرچ یا کوئی بھی کلیسیا یا کوئی بھی ڈینومینیشن یا فرقہ یا مذہب میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سب سے بڑا نقطہ جو سامنے آتا ہے، پوائنٹ جو سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چرچ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ججمنٹل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے لوگوں کا، کچھ کہتے ہیں کہ چرچ ججمنٹل ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ چرچ تو بالکل ہی ججمنٹل نہیں رہے۔ چلے پہلے دیکھتے ہیں وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ چرچ بہت ججمنٹل ہے، تو میں اس لیے چرچ سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس لیے چرچ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب وہ چرچ جاتے ہیں تو ان پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے، اس نے زیور پہنا ہے، اور یہ کہ یہ شخص تو ذاتی زندگی میں بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے، اور یہ بڑا چرچ آتا ہے اور بڑے اونچی اونچی گیت گاتا ہے اور بڑی گواہیاں دیتا ہے۔ یہ کیسا چرچ ہے کہ یہاں دیکھیں کیسے کیسے لوگ آ کے کیا کیا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ججمنٹل جو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کی طرف، کچھ لوگوں کا، یہ بھی ان کو چرچ سے دوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، خاص طور پر مغرب میں یہ بھی رجحان چل پڑا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ چرچ اپنا جو سٹینڈ ہے، جو مورل چیزوں پہ، مورل ویلیوز پہ، اخلاقی قدروں پہ، یا جو ٹھوس مسیحی عقائد ہیں ان پہ اب وہ سٹینڈ نہیں لے رہا۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ ججمنٹل ہونے کے بالکل ہی اپوزٹ ہے، کہ جہاں چرچ کو فرم سٹینڈ لینا چاہیے ان چیزوں کے خلاف جو چرچ کی ڈاکٹرنز کے خلاف ہیں لیکن معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور معاشرے میں ہونے والی ان چیزوں پہ چرچ نے کبھی کوئی سالڈ سٹینڈ نہیں لیا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ رکھنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا اختلافات نہیں بڑھانا چاہتا، تو اس لیے چرچ اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ اگر چرچ نے اس طرح کا کوئی سٹینڈ لینا ہی نہیں ہے ان برائیوں کے خلاف جو معاشرے میں پنپتی جا رہی ہیں، اور چرچ خاموشی سے دیکھتا جا رہا ہے ہر چیز جو کہ مذہبی لحاظ سے درست نہیں ہے، عقائد کے لحاظ سے ڈاکٹرنلی درست نہیں ہے، اگر چرچ نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی تو پھر چرچ کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے وہ چرچ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔
اس کے بعد ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چرچ جو ہیں اب ان میں روحانیت تو رہ نہیں گئی، چرچ اب بن گئے ہیں سوشل کلب. تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ چرچ تو صرف ایک سوشل گیٹ ٹوگیدر کا نام رہ گیا ہے، اس میں کوئی روحانیت تو ہے نہیں، کوئی روحانی بات تو ہم سیکھتے نہیں ہیں، تو چرچ جانے کا کیا فائدہ. خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیپلی روحانیت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ کیا چرچ جانا، کیونکہ چرچ تو اب ایک سوشل کلب بن کر رہ گئے ہیں. بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ چرچ نے اپنا مشن کھو دیا ہے، چرچ نے اپنے مشن کو نظر انداز کر دیا ہے. چرچ کا کام تھا لوگوں تک خدا کا کلام پہنچانا، یعنی وہ جو گریٹ کمیشن خداوند نے ہمیں دی تھی، چرچ کو دی تھی، چرچ اب اسے برگشتگی اختیار کر چکا ہے، دوری اختیار کر چکا ہے. تو جب چرچ اپنے مشن سے ہی ہٹ چکا ہے تو چرچ کا مقصد کیا رہ جاتا ہے. اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ چرچ کیا جانا، کیونکہ چرچ تو اپنے مشن سے ہٹ چکا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو سوشو پولیٹیکل ایشوز میں بھی شامل ہو چکا ہے. تو اس لیے جو خداوند یسوع مسیح نے چرچ کو مشن سونپا تھا، چرچ اس مشن سے بہت دور جا چکا ہے، تو پھر چرچ جانے کا کیا فائدہ. اب آخری بات جو اس سروے میں سامنے آئی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے اور سوچنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ چرچ سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور سب سے اوپر سب سے نمبر 1 وجہ جو اس کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ریاکاری کی آماج کا بن گئے ہیں. پاسبان سے لے کر کلیسیا کے رہنما اور کلیسیا بذات خود سب کے سب ریاکاری سے بھرے پڑے ہیں. صرف ریاکاری منافقت ہی رہ گئی ہے. کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو چرچ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی مشکل میں ہے چرچ ان کی طرف دھیان نہیں دیتا. چرچ کو صرف اپنی ویلفیئر اور اپنے چندے اور دایکیوں سے غرض ہیں، اور اس کے علاوہ کلیسیا کے جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، کسی کی زندگی کی جو مصیبتیں ہیں، چیلنجز ہیں، جابز کی ہوں، بیماری کی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی معاملات ہوں، بچوں کے ایشوز ہوں، بچوں کی تعلیم کے ایشوز ہوں، معاشرے کی ناانصافیوں کے، معاشرے کے تعصبات کے ہوں، چرچ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. چرچ کو صرف غرض ہے اپنے لیے. اس لیے منافقت کی یہ حد ہے کہ جو چرچ پریچ کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. غریبوں کو آسمان کی بادشاہی کی تو خوشخبری دے دی جاتی ہے، لیکن زمین پر جو ان کے حالات ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. اور زیادہ سے زیادہ چرچ کے پاسبان اور کلیسیا یا رہنما یہ کہہ کر ضرورت مندوں کو جو مشکلات کا شکار ہیں یہ کہہ کر فارغ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بہن میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بیٹی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خدا آپ کی مدد کرے گا. تو یہ باتیں لوگوں کو ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. دعا کرنا اچھی بات ہے اور کسی کو دعا دینا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی بڑی ذاتی اور اہم ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب انہوں نے 5000 لوگوں کے سامنے تعلیم دی تو جب شام ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا ان کو کچھ کھانے کو دو. یعنی خداوند یسوع مسیح ضرورتوں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے تھے. بیماروں کو شفا دیتے تھے، بھوکوں کو انہوں نے کھلایا، اور ہر ضرورت مند اور دکھی کے درد کا سامان بنے. تو چرچ کا کام صرف پریچنگ ہی نہیں بلکہ چرچ ممبران کی جو ضروریات ہیں، مشکلات ہیں، ان کی طرف دھیان دینا بھی بہت ضروری ہے. ورنہ جو چرچ میں پریچ کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف منافقت کے زمرے میں ہی آئے گا کہ پریچ کرنا تو ایک بات لیکن اس کو پریکٹس کرنا دوسری بات ہوتی ہے. چونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چرچ پریچ تو کچھ کرتا ہے لیکن پریکٹس کچھ اور، تو اس لیے لوگ اس منافقت سے تنگ آ کر چرچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان باتوں کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو اپنی فیڈ بیک میں کامنٹس میں ضرور لکھیے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ متفق نہیں ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ ان میں کچھ اور بھی اضافہ یا وضاحت کی جا سکتی ہے، تو مہربانی سے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا. گاڈ بلیس یو آل. ہیو اے نائس ڈے.